بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کی کہانی ہے۔ اس نے کہا کہ عمر تم جوان آدمی ہو، یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام لینا، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا۔ گلے کے اندر کوڑے کی رسی کو ڈال کے بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں لا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بنائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بنائی واپس نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بنائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا۔ آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہیں اور کہتے ہیں کہ او بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر ہی آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے میں کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو اس دن بڑے جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور ایک بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم ہوئی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو مسلمانوں کے خلاف تھا اب وہ کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کے اندر وہ جوش و خروش بات دستور موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے اس دن آپ نے ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیا، اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم تھے، اب میں تخت خلافت پر بیٹھا ہوں، میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے لی ہے تو وہ حضرت عمر ہیں، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قرض زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیں کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا۔ امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر ہیں، اور آقا کریم نے ان کو اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابوبکر اور حضرت